اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، بیان کر اوپر ان کے خبر اس شخص کی کہ ہم نے دی اس کو آیاتنا اپنی نشانیاں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پس وہ نکل گیا ان سے، فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پیچھے لگا اس کے شیطان، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس تھا وہ گمراہوں میں سے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے البتہ ہم بلند کرتے اس کو بہا ساتھ اس کے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ جھک گیا طرف زمین کے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، پیروی کی اس نے اپنی خواہش کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پس مثال اس کی جیسا کہ مثال کتے کی، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث، اگر ڈانٹے اس کو، یلحس وہ ہانپتا ہے، او تترکو، یا چھوڑ دیں اس کو، یلحس وہ ہانپتا ہے، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، پس بیان کر حالات تاکہ وہ غور و فکر کریں، ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ پس وہ ہدایت پانے والا ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جو جس کو گمراہ کر دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ گزشتہ سبق میں ایک عہد خاص اور ایک عہد عام کا ذکر کیا تھا۔ زیر سبق آیات میں عہد عام کا ذکر تھا، اور تیسرے پارے کے حوالے سے میں نے ایک عہد خاص کا ذکر کیا تھا جو صرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے لیا۔ عہد عام یہ تھا، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا پروردگار ہے۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ رب العزت نے ایک عہد شکن کا واقعہ بیان کیا ہے۔ بعض مفسرین نے 3 اشخاص کا تذکرہ کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، ان 3 میں پہلا شخص وہ ہے جس کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ تھا یا کنعانی تھا۔ اتلو امر ہے بیان کر اوپر ان کے، نبأ خبر اس شخص کی ہم نے دی اس کو آیاتنا اپنی نشانیاں، فانسلخ منہا، پس وہ نکل گیا ان سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اولوالعزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ یہ بات پہلے آپ لوگ سن چکے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پہ درجے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں ہمارے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ گویا درجے کے اعتبار سے تیسری بڑی شخصیت ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب شریعت رسول بن کے تشریف لائے۔ بنی اسرائیل کا جو دور ہے وہ کئی صدیوں پہ محیط ہے۔ کہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، پھر ان کے 12 بیٹوں کی 12 اولاد 12 قبائل میں تقسیم ہوئی، اور ہزاروں پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان میں بھیجے۔ علامہ عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کم و بیش 4000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں اٹھائے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک اولوالعزم پیغمبر ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 اہم مقاصد
لے کر تشریف لائے، ایک فرعونیوں کو حق کی دعوت دینی تھی، دوسرا بنی اسرائیل کو آزادی دلوانی تھی۔ فرعون مخالف، فرعونی سارے مخالف۔ اب یہ فرعون ہی کی طرف سے اقدامی کارروائی ہوئی یا کوئی اور بادشاہ تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں ایک ایسا بادشاہ تھا، اس کو خطرہ لاحق ہوا کہ میری اب حکومت کا کہیں تختہ نہ الٹ جائے، بنی اسرائیل مجھ پہ حملہ نہ کر دیں۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے زمانے کا ایک برگزیدہ شخص صاحب کرامت تھا، یہ تھا بلعام بن باعور۔ بلعام بھی اس کا نام نقل کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے عبرانی زبان میں اس کا نام بلعام ہو اور عربی میں وہ بلعام بن باعور سے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام ابراہیم عربی میں ہے اور عبرانی زبان میں ابراہام کے نام سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس طرح بلعام یا بلعام بن باعور کہتے ہیں صاحب کرامت تھا، نیک آدمی تھا، مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا وہ قبول ہو جاتی تھی۔ تو بادشاہ نے بلعام کو طلب کر لیا، آجا بلعام، تجھ سے ایک کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح ایک اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ ہماری سلطنت اس کے ہاتھ نہ چلی جائے۔ اگر یہ فرعون ہی کے علاقہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا تو پھر فرعون ہی بادشاہ تھا۔ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے بلعام سے کہا کہ بلعام بد دعا کر۔ اس نے کہا توبہ توبہ، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، صاحب شریعت رسول ہیں، میں تو ان خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ ٹالتا رہا، وہ اس کو مجبور کرتے رہے۔ آخر انہوں نے وہ حربہ استعمال کیا جو آج بھی غیر مسلم حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بلعام تجھے اتنا مال دیں گے اور تیری پسند کی کسی عورت سے شادی کر کے دیں گے۔ بلعام تیار ہو گیا، بلعام بد دعا کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے ارادہ کیا نام موسیٰ علیہ السلام کا لیتا، نام اس کا اپنا نکلتا، بس اللہ نے وہ کمالات سارے سلب کر لیے۔ جو مستجاب الدعوات ہونے کے کمالات تھے نا بلعام کے پاس، وہ سارے سلب ہو گئے۔ بس وہ کمالات سلب ہونے کی دیر تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ بلعام کی زبان باہر آ گئی، بلعام کی زبان باہر لٹک آئی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فانسلخ منہا، وہ نکل گیا ان سے، فاتبعہ الشیطان، پیچھے لگا اس کا شیطان، فکان من الغاوین، پس تھا وہ گمراہ ہونے والوں میں سے۔ اب بلعام کو انہوں نے لالچ دیا، اور ہر دور میں نوکری چھوکری کا لالچ تو چل رہا ہے نا، مرزائی بھی لالچ دے رہے ہیں، رافضی بھی لالچ دے رہے ہیں، اور لوگوں کو غیر مسلم بنا رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے کیا کہتے ہیں مسلم معاشرے سے تعلق رکھنے والے ہیں، جب باہر جاتے ہیں کمائی کی غرض سے تو وہاں جا کر وہ فارم فل کرتے ہیں جی ہم اقلیت میں ہیں، پاکستان میں مار پڑتی ہے، ہماری جان کو تحفظ ملنا چاہیے، لہذا ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں شہریت دیں اور ہمیں جان کی پناہ دیں۔ چنانچہ وہ ان کو گویا قبول کر لیتے ہیں، پھر ان کی مرضی کے مطابق ان کو جاب بھی ملتی ہے۔ کیسے ملتی ہے؟ مرزائی بن کے، رافضی بن کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر دور میں یہ لالچ رہا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی غلط قسم کے لوگ لالچ کی بنیاد پہ ایمان تک کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اپنے ضمیر کا سودا کر بیٹھتے ہیں، مال کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے اپنا آپ کھو بیٹھتے ہیں، اپنا تشخص کھو بیٹھتے ہیں، فطرت کے خلاف گویا کہ وہ سوداگری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں
بلم بن باعور بھی فنسلخ منہا نکل گیا، گویا ہدایت والی راہ اس نے چھوڑ دی، پیچھے لگا اس کا شیطان تھا، وہ من الغابین گمراہوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اگر ہم چاہتے البتہ ہم بلند کر دیتے اس کو ساتھ اس کے، لیکن وہ جھک گیا طرف زمین کے، گویا اس نے مال و متاع کو ترجیح دی، دنیا کو ترجیح دی، آخرت کو بھول گیا، موت کو بھول گیا، موت کے بعد والی زندگی کو بھول گیا، اس نے اپنے آپ کو دنیا کی طرف جھکا دیا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، بعض کہتے ہیں کہ ابو عامر سیفی بھی اس سے مراد ہے۔ یہ ابو عامر سیفی بظاہر برگزیدہ عبادت گزار تھا، ٹاٹ پہنتا تھا اور عیسائیوں کا راہب تھا پہلے۔ یہ وہی شخص ہے جس کے کہنے سے مسجد زرار بنی تھی، مسجد قباء کے ساتھ جس کے کہنے سے مسجد زرار بنائی گئی تھی، اور منافقین اس کے معاون تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ میں اپنا کوئی مورچہ بناؤں جہاں بیٹھ کر میں مسلمانوں کے خلاف، پیغمبر کے خلاف اپنی سازشیں پوری کر سکوں اور اپنے گویا کہ وہ سازشی فرائض سر انجام دوں۔ ابو عامر سیفی صاد کے ساتھ۔ بعض کہتے ہیں امیہ بن ابی سلط کے بارے میں بھی یہاں تذکرہ ہے، گویا اس سے مراد امیہ بن ابی سلط، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا شخص تھا، اور یہ بھی بظاہر بڑا عبادت گزار تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفعت سے وہ جیلس تھا، خود خواہش مند تھا کہ میں نبی بنوں، مجھے نبوت ملنی چاہیے۔ تو بہرحال 3 اشخاص کا تذکرہ کرتے ہیں مفسرین کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق یہاں بلعم بن باعور ہی ہے، یہ کنعانی ہے یا اسرائیلی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا چاہتا تھا، خود نامراد ہوا، مردود قرار دے دی گئی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال جیسا کہ مثال کتے کی، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، گویا اگر ڈانٹا جائے اسے تو وہ ہانپتا ہے، چھوڑا جائے تو تب بھی ہانپتا ہے۔ کہتے ہیں تو کتے کے اندر 2 صفتیں ہیں، ایک ہرس اور دوسری شہوت پرستی۔ ہرس کی وجہ سے وہ یوں جگہ جگہ سونگتا پھرتا ہے کوئی چیز کھانے کو مل جائے، اور شہوت پرستی کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک مادہ کے پیچھے کئی کتے پھرتے ہیں، ایک ایک مادہ کے پیچھے۔ اور کتے کے بارے میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس سے نفرت کی ہے، مسلمانوں کو بھی اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ ہمارے شیخ حضرت یوسف صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شیطان کے ساتھ اس کی بڑی مناسبت ہے، کتے کی۔ کہتے ہیں یہ جو اس کے اندر 2 صفات ہیں نا، ہرس اور شہوت پرستی، ان دونوں صفات کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کتا ہانپتا رہتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو 7 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ شوقیہ طور پہ جو لوگ کتا پالتے ہیں نا، درست نہیں ہے۔ ہاں، گھر کھیت باغ کی حفاظت کے لیے اگر کسی نے کتا رکھا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن بلا ضرورت کتے کو پالنا اور اس کو ساتھ ساتھ لے کر پھرنا اور اس کی خوب خاطر تبادل کرنا، خود روٹی ملے نہ ملے اس کو مکھن اور بریڈ کھلانا، رب تعالیٰ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر دن 1 قرات یا 2 قرات کے برابر اس کی نیکیاں کم ہوتی ہیں جو کتے کو شوقیہ لے کر پھرتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ فرماتے ہیں جو شخص کتے کو شوقیہ پالتا ہے بغیر کسی ضرورت کے، ہر دن میں 1 قرات یا 2 قرات کے برابر اس کی نیکیاں کم ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں قدیم زمانے میں عرب کے لوگ کتوں سے محبت کرتے تھے، اس لیے اس کو
سخت قسم کا نجس قرار دیا گیا ہے، اور آج کل انگریزوں نے ان کی جگہ لے لی۔ وہ کتوں کو جناب بسکٹ کھلاتے ہیں، ان کو نہلاتے دہلاتے ہیں، اور ان کی بہترین پرورش کرتے ہیں، اور ان کو اپنے بیڈ اور بستروں پہ سلاتے ہیں۔ کتوں کا حال تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں بلعام بن باعور کی مثال، اس کی حالت ایسے ہوگی جس طرح کتے کی حالت ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کے، فقصص القصص بیان کر حالات تاکہ وہ یتفکرون غور و فکر کریں۔ روایات میں الفاظ ہیں 13 جانور جنت میں جائیں گے، ان میں اصحاب کہف کا کتا بھی ہے، اور اصحاب کہف کے کتے کو بلعام کی شکل دی جائے گی۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ ملتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ چیونٹی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی آہٹ محسوس کی اور کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان کا لشکر تمہیں پامال کر دے رونق ڈالے۔ مجھے یاد ہے میں اپنے شیخ رحمہ اللہ کے ساتھ 97 میں کوئٹہ تھا، تو ایک مقام پہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اس آیت پہ گفتگو کیا تھا پونا گھنٹہ، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ فرمانے لگے کاش ہمارے مسلمانوں میں اس چیونٹی جتنی ہمدردی ہی آ جائے، چیونٹی کو جتنی ہمدردی تھی اپنی برادری کی، اپنی برادری سے، کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آمد کی آہٹ پا کر سب چیونٹیوں سے خطاب کیا، اے چیونٹیوں اپنے اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں تم روندی نہ جاؤ اور حضرت سلیمان کو خبر بھی نہ ہو۔ اور میں کاش آج ہماری طبیعتوں میں اتنا احساس ہو جائے کہ ہم نے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو تکالیف سے بچانا ہے، ان کو بھی مصائب سے بچانا ہے، لیکن آج ہمارے دل و دماغ کے اندر، ہماری طبیعتوں کے اندر وہ بھائی چارے والا سلسلہ نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں نا خون سفید ہو گئے، طبیعتیں جو ہیں وہ بدل چکی ہیں، اور نظریں تبدیل ہو چکی ہیں، اور دل دماغ کے خیالات بدل چکے ہیں، بھائی بھائی نہیں رہا، باپ بیٹے کا تعلق وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے، رشتہ داری صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی میں بدل چکی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا ساء مثلا، بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، وانفسہم کانوا یظلمون، تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ من یہد اللہ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے فہو المہتدی، وہ ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے فاولئک هم الخاسرون، وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ گویا ہدایت بھی اسے ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہے، جو ہدایت کا طالب ہے، ہدایت بھی اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں، جو ہدایت کا طالب نہیں اسے ہدایت نہیں ملتی۔ ابو طالب کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اور ابو طالب سے کہیں چچا جان کلمہ پڑھ لو، میں محمد گواہ بن جاؤں گا۔ ابو طالب کے مقدر میں کلمہ نہیں تھا، ابو طالب میں طلب نہیں تھی، کلمے سے محروم دنیا سے رخصت ہوا۔ 38 سال تقریباً آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ہمدردیاں رہیں 38 سال۔ 3 سال شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قید بھی رہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ طلب نہیں ہے، جہاں طلب ہے وہاں اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دی۔ حضرت بلال کہاں سے آ رہے ہیں، حضرت صہیب رومی کہاں سے آ رہے ہیں، سلمان فارسی کہاں سے آ رہے ہیں؟ طلب ہے، اللہ نے ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور جہاں طلب نہیں تھی وہ ہدایت سے محروم رہے۔ بتلو علیہم، بیان کرو پر ان کے نبأ الذی، خبر اس شخص کی آتیناہ آیاتنا، کہ ہم نے دی اس کو اپنی نشانیاں، فانسلخ منہا، پس وہ نکل گیا ان سے، فاتبعہ الشیطان، پیچھے لگا اس کے شیطان، فکان من الغاوین، پس تھا وہ گمراہوں میں سے۔ ولو شئنا لرفعناہ، اگر ہم چاہتے البتہ ہم بلند کرتے اس کو بھی حاصات اس کے، ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ جھک رہا طرف زمین کے، واتبع ہواہ، پیروی کی اس نے اپنی خواہش کی۔ فمثلہ کمثل الکلب، پس مثال اس کی جیسا کہ مثال کتے کی، ان تحمل علیہ یلہث، اگر اسے ڈانٹ پلائی جائے
تو وہ ہانپتا ہے، او تترکہ یلہث، یا اسے چھوڑ دیا جائے ہانپتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، پس بیان کر حالات ان کے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ساء مثلا، بری ہے مثال، القوم، اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ من یہد اللہ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، فہو المہتدی، پس وہ ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل، جسے گمراہ کر دے، فاولئک ھم الخاسرون۔